پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنیں، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں وضو کا بیان بتایا تھا، اب میں بتانے کے لیے کہا تھا وضو کا مسنون طریقہ۔ تو آئیے سنیے وضو کا مسنون طریقہ کیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ و صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے وضو کا مسنون طریقہ سیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کا صحیح طریقہ حسب ویل ہے۔ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ اپنے دل میں وضو کا ارادہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے بھی لیے یہی حکم ہے، کیونکہ یہ کتاب کا نام عورتوں کی نماز ہے، اس لیے میں عورت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہی جو مسئلہ مرد کے لیے بھی ہوگا تو میں بھی بتا دوں گا کہ یہی مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے، ورنہ میں پھر الگ سے بتا دوں گا کہ مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے۔ دونوں کے لیے یہی حکم ہے، قبلہ کی طرف بیٹھے، اونچی جگہ بیٹھے، پاک جگہ ہوئی، دونوں کے لیے حکم ہے۔ پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گھٹوں تک دھوئے، پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں کو مل کر صاف کرے۔ اگر دتون وغیرہ نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے مسواک کرے، اسے صاف کرے۔ یہی مرد کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، صاف کرے۔ اور اگر دانتوں یا تالوں میں کوئی چیز اٹکی یا چپکی ہو تو اس کو انگلی سے نکالے اور چھڑائے، پھر 3 مرتبہ کلی کرے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو گرگرا کرے، اور روزہ دار ہو تو گرگرا نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ اگر روزہ دار ہے تو گرگرا نہ کرے، اگر روزے سے نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو گلگلہ نہ کرے، اگر روزے سے نہیں ہے تو گلگلہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عورت یا مرد روزے دار ہے تو گلگلہ نہ کرے، اس لیے کہ کہیں پانی غلطی سے حلق سے نیچے نہ چلے جائے۔ پھر دائیں ہاتھ سے 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک پھر دائیں ہاتھ سے 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرے دھوئے کہ ماتھے پر بال نکلنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یعنی بال کی اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے۔ اگر نہیں دھویا چہرے کو اس طرح تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہ جانا اور کہیں ذرا بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت، یعنی کہنی سے کچھ اوپر داہنا ہاتھ دھوئے۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہو تو ان سبوں کو ہلا پھرا کر دھوئے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ میں کوئی چیز پہنا ہو یا کوئی چیز ہو یا عورت چوڑی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو ہلا کر ڈولا کر دھوئے، تاکہ چوڑی کے اندر جو ہاتھ کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے، بال کی ذرہ بھیگ جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا نہ ہوگی، تاکہ سب جگہ پانی بہ جائے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کرے، انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے۔ اگر جتنی بات بتائی جا رہی ہے اس میں سے ایک بھی بات رہ گئی تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔
اور ان انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصہ تک لے جائے۔ اس طرح کی کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائے، پھر سر کے پیچھے حصے سے پانی ماتھے کی طرف اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طرح کریں۔ پھر کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر مسح کریں اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کریں۔ پھر 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئے۔ پیٹ کا جو مسئلہ ہے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کریں۔